طلباء و طالبات، آئیے کلاس دہوں سے اردو مضمون میں دوسری نظم جو نعت پاک ہے باغ اخلاق مسافر پر سلام، جسے سلیم شہزاد نے قلمبند کیا ہے، ہم اس کی مشق سرگرمی کے دوسرے پارٹس میں ہیں۔ آئیے درسی کتاب سے پیج نمبر 64 پہ سوال نمبر 8 جو ہے یہاں سے یہ ابتدا کرتے ہیں۔ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں، اس جو ہے مصرعے کی شعری صنعت کا نام لکھیے۔ اب لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں، یہ صنعت جو ہے صنعت کے اعتبار سے جو ہے یہ تجنیس تام ہے۔ طلباء، یہ جتنی بھی صنعتیں ہیں یہ صنعت کے لیے میں نے ایک پورا مکمل ویڈیو بنایا ہے۔ آپ جو ہے یوٹیوب پر اقرا گیلیکسی جو ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس میں ویڈیو میں جا کر آپ یہ پورا مکمل صنعتوں کا ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس مصرعے میں لفظ جو پتھر ہے 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے اور اس کے معنی الگ الگ ہے۔ پتھر جو ہے پہلی مرتبہ یہ بطور اسم ہے، اور پتھر ہونا جو ہے ایک محاورہ بھی ہے، یعنی سخت دل ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اگلے سوال پہ جاتے ہیں۔ 9 کہ نظم سے اپنی پسند کے شعر یا مصرعے کی تشریح کر کے پسندیدگی کی وجہ لکھیے۔ اب میں نے جو ہے یہ شعر کو پسند کیا ہے، اس طریقے سے پوری نعت پاک میں آپ کوئی اور شعر کو پسند کر سکتے ہیں اور اس کی پسندیدگی کی وجہ آپ از خود لکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے یہ شعر پسند کیا ہے کہ پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں۔ اب اس کی تشریح، طائف میں آپ پر اواشوں نے بڑی بے رحمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت پتھر برسائے۔ اس موضوع پر نعت کے بہت سارے اشعار پڑھے اور سنے ہیں، لیکن لفظ پتھر کے مقرر استعمال سے جو ہے اس کے اندر ایک الگ قسم کی جمالیات پیدا ہو گئی ہے جو ہمارے حس اور جذبات دونوں کو متاثر کرتی ہے۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے یہ شعر جو ہے میں نے پسند کیا ہے۔ اگلا سوال جو ہے سوال نمبر 10 کہ درج ذیل الفاظ میں سے ایسے الفاظ نقل کیجئے جو نظم میں شامل نہیں ہیں۔ درج ذیل الفاظ میں سے ایسے الفاظ نقل کیجئے جو نظم میں شامل نہیں ہیں، جیسے مسموم، معصوم، قوائف، طائف، تشقیق، تشقیق، نالین، مابین، پیغمبر، پیغمبر۔ تو جو الفاظ نظم میں نہیں ہے وہ معصوم ہے، قوائف ہے، تشقیق ہے، مابین ہے، پیغمبر ہے۔ تو اگلا طلباء سوال نمبر 11 اسی درسی کتاب پہ پیج نمبر 64 پہ ہے کہ شہر ظلمت میں ہماری روشنی کرتا رہے تیرا کلام، اس مصرعے کے خط کشیدہ الفاظ کے مرادی معنی تحریر کیجیے۔ خط کشیدہ جو ہے یعنی جن لفظوں کے نیچے لکیر ہے، لائن ہے، وہ جو ہے لفظ خط کشیدہ ہے۔ اب تیرا کلام یہاں پہ جو ہے انڈر لائن ہے۔ آپ کی احادیث مبارکہ، تیرا کلام سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی احادیث مبارکہ ہے وہ اس سے مراد ہے۔ 12واں سوال طلباء یہ ہے کہ نظم سے نمایاں ہونے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھیے۔ نظم سے ایسی کون سی نمایاں صفت کا اظہار ہوتا ہے؟ اس میں جو ہے رحمت للعالمین یہ ایک صفت ہے اور یہ ایک نمایاں ہوتی ہے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ نعت سے واو عطف کی مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ پھر طلباء آپ کو بتاتے چلوں کہ میں نے جو ویڈیو بنایا ہے تو یہ واو عطف کا جو ہے ایک الگ سے ویڈیو جو ہے میں نے بنایا ہے، اس کے اندر جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے واو عطف کو سمجھایا، واو عطف کی کافی مثالیں دی ہے، تو وہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیے اور اس سے جو ہے فائدہ اور فیض حاصل کیجیے، اور دیگر طلباء کو بھی جو ہے اس ویڈیو کو جو ہے شیئر کیجیے۔ اور آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے، اور اگر آپ کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کامنٹس کر کے مشورہ آپ دے سکتے ہیں۔
آئیے سوال نمبر 13 کی جانب جو ہے چلتے ہیں کہ نعت سے واو عطف کی مثالیں تلاش کر کے لکھیے۔ اب مجنون و کاہن واو سے ہے، دو لفظوں کے درمیان واو، وا مطلب اور، اسی طریقے سے جو ہے یہاں پر تشکیک و گمان یا گمان و وہم، تو اس طریقے سے یا وہم و گمان، دیگر کافی الفاظ ملتے ہیں اس سے ہٹ کر، لیکن ہم نے جو ہے اسی نظم سے لیا ہے، جیسے مال و دولت، دن و رات، اس طریقے سے کافی مثالیں ملتی ہیں۔ تو طلبہ جو ہے آج کی جو ہے یہ دوسرے پارٹس میں اس نعت پاک کی جو ہے باغ نخلا کے مسافر پر سلام، اس کی مشق سرگرمی مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ جو ہے اگلے جو ہے ویڈیو کو لے کر بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور تیسری جو نظم ہے، اس نظم یعنی جو مرثیہ ہے، اس کی تشریح کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، اور اس کے بعد میں جو ہے اس کی مشق سرگرمی بھی جو ہے آپ کو حل کر بتاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔